السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے شریف کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی، اور ہم جو ہے ربیع اول کے مہینے کے اندر کیا کرتے ہیں۔ کیا یہ ربیع اول کے مہینے کے اندر میلاد منانا صحیح ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، تو توجہ سے سننا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کا بیان۔ خاتم الانبیاء، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف امت کے لیے بلکہ تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عالی شان رحمت تھی۔ اسی طرح آپ کی وفات شریف بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عالی شان رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحمت اور مہربان ہی کرنا چاہتا ہے تو اس کے نبی کو امت سے پہلے وفات دے دیتا ہے، اور اس نبی کو امت کے لیے عیش و آرام کا سامان کرنے کو آگے بھیج دیتا ہے، اور جب کسی امت کو اللہ تعالیٰ غارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے نبی کی زندگی میں اس امت کو غارت کر دیتی ہے، کیونکہ اس امت نے اپنے نبی کا کہنا نہیں مانا، اس لیے اس امت کو غارت کر کے اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف امت کے لیے بلکہ تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عالی شان رحمت اور مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف میں بھی رحمت دو عالم ہونا ظاہر کر دیا کہ جب آپ کی وفات شریف تمام مخلوق کے لیے رحمت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے کسی قدر عالی شان رحمت اور نعمت ہوگی، کس قدر عالی شان اور رحمت نعمت ہوگی۔ اس داستان غم کا یہ بیان ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد 10ویں برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج گئے، اور اس حج کے شہرت کی وجہ سے تقریباً 1 لاکھ آدمی جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نصیحت کی، اے مسلمانوں، میں تم کو ایک آخری نصیحت کرتا ہوں، ممکن ہے کہ اگلے سال حج نہ آ سکوں، اس لیے اس حج کو حج الوداع کہتے ہیں، تو میری اس نصیحت پر عمل کرنا، مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا، کسی کی عزت میں فرق نہ آنے دینا، آپس میں یعنی مسلمان خون ریزی نہ کرنا، مرد اپنی بیوی کے حقوق پورے طور سے ادا کرے، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، اور ناحق ان کو تکلیف نہ دینا۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں کی تابعداری کرے، غیر مردوں سے پردہ کرے، سب کو قرآن مجید کے حکموں پر چلنا چاہیے۔ اگر ایسا کرو گے تو گمراہ نہ ہوگے، یعنی ایسا کرو گے تو گمراہ کبھی نہ ہوگے، یعنی قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی رضامندی کے لیے کرو، مسلمانی کی جماعت سے الگ کوئی اپنا طریقہ نہ لگانا، یعنی اپنا طریقہ کوئی نہ نکال لے۔ مسلمان بھائی کے ساتھ ساتھ محبت اور ہمدردی رکھنا، جو باتیں دین میں نے تم کو بتلائی ہے دوسروں کو پہنچانا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آخری نصیحت فرمائی اور آخری حج کر کے مدینہ میں آئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجلس میں فرمایا کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہنا پسند کرے، وہ چاہے نعمت پسند کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،
تو اس بندے نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا بلکہ ان کی نعمتوں کو پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان سن کر رو پڑے، یعنی سب صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بندے کا حال بیان فرما دیا، اس میں کوئی بیت کی بات تو نہیں ہے۔ جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر سب کو معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ سب اصحاب کہنے لگے بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام کو خوب سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھبرانا نہیں، صبر اور ہمت سے کام لینا ہے۔ سب اصحاب سے فرمایا کہ اے تابعدار، تم سب سے زیادہ احسان مجھ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اپنا مال اور جان سب قربان کر دیا اور میں نے ان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سب کا بدلہ میں نے ادا کر دیا۔ ہفتے کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا اور بخار چڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار اور درد کی تکلیف سے بہت بے چین ہو گئے اور بیمار زدہ ہو گئے، یعنی بیمار آپ بہت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اور انہوں نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابا جان یہ ایک خاص بات کہہ گئے مجھے، کیونکہ میں روئی بھی اور کیوں ہنسی، میں روئی اور کیوں ہنسی، یہ جب وہ بات کہی تو وہ ہنسی بھی اور روئی بھی۔ فرمایا کہ ابا جان نے میرے کان میں فرمایا کہ بیٹی اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، سب کام اللہ کے حکم کے موافق کرنا، میری جدائی پر صبر کرنا۔ پس یہ خبر سن کر میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر کرو، تم جلدی ہی میرے پاس آ جاؤ گی۔ بس یہ خوشی کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکے تو فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان دل کے بہت نرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خالی دیکھ کر وہ بے چین ہو جائیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، بہتر ہے کہ یہ خدمت کسی اور سے لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اور میری خوشی اسی میں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ سے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو کہو کہ نماز پڑھا، اور یہ حکم پہنچایا گیا۔ تو دیکھو نصیحت جو ہے یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اور ساروں کو یہ نصیحت فرمائی۔ تو آخر میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ فرمایا کہ آپ جا کر جو ہے میری جگہ کیا کرو، نماز پڑھاؤ۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بلایا اور ہم کو اپنی وفات کی خبر دی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کون دے گا اور کفن کون سے کپڑے کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کے لوگ غسل دیں گے، کپڑا جو میں نے پہن رکھا ہے کافی ہے، یا ایک کرتا، ایک تہبند اور ایک چادر، اگر چاہو تو میری مصری یعنی یمن کی چادر میں کفن دے دینا۔ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو قبر کے پاس رکھ کر سب لوگ الگ الگ ہو جائے، کیونکہ سب سے پہلے فرشتے نماز پڑھیں، پھر میرے گھر والے، پھر جو بھی ہے مرد بڑے اٹھے سارے جو ہے پھر میرا نماز جنازہ پڑھے، اور جنازے کی نماز میں امام نہیں ہوگا۔ پھر مسلمان الگ الگ ہو کر نماز پڑھی، پھر عورتوں نے پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ قبر میں کون اتارے گا؟ فرمایا میرے گھر والے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو مزاج پرسی کے لیے بھیجا، کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو
تو روح قبض کرو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل صلی والسلام کی طرف دیکھا اور فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ بہقی میں ہے، یہ کتاب ہے، لکھا ہے بہقی میں کہ روح نکلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کبھی سرخ اور کبھی زرد ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سہارا لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ توجہ سے سننا کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سہارا لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ 12 ربیع الاول پیر کے روز دوپہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس کے روانہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اولاد پاک اور اصحاب کرام ایسے بے قرار اور بے چین ہو گئے کہ ان کو ہر طرف دنیا میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو سکرت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی بے مزہ ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے اور کہنے لگے جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش حواس اس کا باقی رہا تو انہوں نے سب کو سنبھالا۔ بے شک یہ مصیبت، صدمہ، یہ غم دلوں کو ہلا دینے والا ایسا تھا کہ انسان تو کیا فرشتے اور آسمان زمین وغیرہ سب بے قرار سے روتے رہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہوئے یہ کہہ کر چلے گئے کہ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آتے تھے، اور اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روح قبض کرنے کے بعد روئے اور کہا ہائے محمد، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا شروع کیا۔ صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ غسل کی شرکت اور برکت ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے۔ آپ نے ایک انصاری کو بھی غسل میں شریک کر دیا، پانی وغیرہ دیتا رہا۔ یہ حضرات غسل دینے کے انتظام میں لگے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتظامیہ اور وصف میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ منافق بے ایمان لوگ ہوئے وہ فساد کرنے اور دین کے مٹانے کے موقع ہاتھ آگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے درجے کے فرائض کو سنبھالا۔ وہ وقت صحابہ پر بڑا مشکل اور مصیبت کا تھا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کا مسئلہ ہم اور دین کی حفاظت کے بغیر خلیفہ بنائے ہوا نہیں ہو سکتا تھا۔ بغیر مسلمان کے رائے کی خلیفہ بننا مشکل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب اصحابہ کو جمع کیا اور سب کو رائے سے آپ خلیفہ ہوئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے بعد 3 سفید یمنی کپڑے میں کفن دیا گیا۔ پھر دفن کرنے کے بعد خیال ہوا کہ کہاں دفن کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی جس جگہ روح قبض کی جائے اس جگہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائے اسی جگہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلغی دار قبر تیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پاک قبر ارمر کے پاس رکھا گیا۔ سب الگ ہو کر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھا۔ پھر سب مسلمان مرد عورت بچے الگ الگ ہو کر نماز جنازہ پڑھنے لگے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں۔ دیکھو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کو جتنے بھی ایمان والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی ہوئی ہے، نہیں کہ جس طرح ہم خوشی مناتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کے اندر اس طرح کی خوشی کسی نے بھی نہیں منائی جس طرح ہم مناتے ہیں۔ ہاں مناؤ، کوئی منع نہیں کرتا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو کیا کریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
فضائل کو بیان کریں کہ میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسے تھا، میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ کیسا اخلاق تھا۔ تو 12 ربیع اول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات کا دن بنتا ہے۔ وہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت تھی وہ 9 ربیع اول کو ہوئی۔ دیکھو 12 ربیع اول کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو اپنی طرف بلایا، تو اس وقت دیکھو ہر صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لو، کون نے فرمایا کہ جس نے میرے نبی کو کہا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ سارے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پکے رہے کہ کیونکہ انہوں نے باقی تمام صحابہ کرام کو، جتنے بھی لوگ تھے، ان کو سنبھالا، ان کو ہمت دی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم دین کو سمجھ کر پڑھیں، یہ کہ نہ کہ بس ہمیں کسی مولوی سے، کسی سے بات سننے کی، یہ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن میرے بھائیوں، دوستوں، اگر جس نے غلط مسئلہ بتایا ہوگا تو کل قیامت کے دن اسی مولوی کو جو ہے الٹے منہ جہنم کے اندر گرایا جائے گا۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارو، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ کر گئے ہیں، اس طرح انشاءاللہ ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ تو 12 ربیع اول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وفات کا دن بنتا ہے، اور دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے بہت ہی بڑی اللہ کی ایک نعمت تھی، اللہ کا ہم پر ایک بڑا احسان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ انہوں نے اس دنیا کے اندر روشنی لے کر آئے، یعنی دنیا اندھیرے سے جو ہے ڈھانپی ہوئی تھی، ہر طرف کفر اور شرک اور بدعت تھی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے ہمیں دیکھو اچھی اچھی باتیں بتائیں، اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام بتائے۔ آج الحمدللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم سب ایمان والے ہیں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے دین کے اندر جو ہے من گھڑت چیزیں ڈالے گا، اپنی طرف سے ڈالے گا، وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ وہ مردود ہے۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ دیکھو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، جو سب سے بڑا عاشق ہے، اسی چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اور دوسرا جو ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، تو انشاءاللہ جو نماز پڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے سارے گناہوں سے جو ہے محفوظ فرمائیں گے۔ تو بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچ سمجھ کر جو ہے دین پر چلو، یہ دین ہمارا دین نہیں ہے، یہ دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ دین کس نے دیا؟ یہ دین اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اس کے علاوہ کوئی اور انسان جو ہے کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، اس کا کوئی مذہب جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو بس آپ بھائیوں سے اور سب سے یہی گزارش ہے کہ اللہ سے یہی دعا کرو، اللہ ہم سب کو جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میلاد کے اندر یہ نعتیں پڑھنا گانوں کی ساز میں چلتی آ رہی ہے، لوگ ڈانس کر رہے ہیں، کیا کہ کیا نہیں کر رہے ہیں مسجدوں کے اندر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ایسی چیزوں سے۔ تو جو عاشق ہے انشاءاللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب کو اپنائے گا اور 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھیے، کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔